موٹیویشنل کہانی کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ میری کہانی میری زبانی دوستوں، اس واقعے کا تعلق خیبر پختونخوا کے علاقے سے ہے۔ وہ گاؤں کی ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس گاؤں کا ہر نوجوان اپنے دل میں یہی سوچ رکھتا تھا کہ اس کی شادی اس لڑکے سے ہو جائے۔ کئی نوجوان اسی سہارے جی رہے تھے، لیکن لڑکی اپنے کزن شاہ صاحب سے منسوب تھی۔ شاہ صاحب کوئی اچھی شکل و صورت کا شخص نہ تھا۔ اس کا رنگ سیاہی مائل تھا اور اس کے چہرے اور بدن پر بہت سارے داغ تھے۔ اس کی آواز خوفناک اور چال بے ڈھنگی، بے ڈولی اور ہٹا کٹا صحت مند آدمی تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس میں اپنے علاقے کی روایت کو اجالنے کا جذبہ بھی تھا۔ شاہ صاحب کی بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ایک مہمان نوازی کا دوست شخصیت کا مالک تھا، دوستوں کا دوست اور دشمنوں کو معاف کرتا تھا، ہر کسی کا مان رکھتا تھا۔ جب شاہ صاحب تھکا ہوا ڈیوٹی سے آتا تھا تو آفس میں اس کے دم سے رونق رہتی تھی۔ شاہ صاحب کیونکہ پٹھان قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور بزرگوں کی ہر بات کی پاسداری رکھنا اور ہر غیرت مند پٹھان کا کام اور اولین ترجیح اور اسے اپنا فرض سمجھتا تھا۔ لڑکی اور شاہ صاحب کی شادی ہو گئی اور بزرگوں کی بات رہ گئی، لیکن گاؤں کی کئی نوجوانوں کی خواہش کے گلے گھونٹ دیے گئے۔ کسی نے کہا کہ ایک خوبصورت اور حسین عورت کی شادی ایک بد شکل شخص کے ساتھ بے جوڑ شادی کی بندھن میں باندھ دی گئی ہے، تو کسی نے اظہار خیال کیا کہ شاہ صاحب رات کی طرح کالا ہے اور لڑکی دن کی طرح روشن اور خوبصورت ہے۔ کہنے والوں نے بہت کچھ کہا، لیکن ان لوگوں کی باتوں سے لڑکی شاہ صاحب سے جدا کسی حال میں نہیں کی جا سکتی تھی، اور وہ لڑکی شاہ صاحب ہی کی رہی۔ بہت سے لوگ باتیں کر کے خاموش ہو گئے، اور جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس طرح وہ لڑکی پھولوں سے سج گئی۔ شاہ صاحب کوئی نشہ بالکل نہیں کرتا تھا، اور شاہ صاحب کی بیوی اقصیٰ کو سگریٹ پینا بہت پسند تھا، اور سگریٹ کا پورا بھرا کارٹن اپنے ساتھ بارات والے دن لائی تھی، اور ساتھ میں سگریٹ رکھنے کے لیے خوبصورت سا ڈبہ ساتھ لائی تھی۔ شاہ صاحب یہ سب دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا کہ نئی نویلی دلہن اپنے شاہ صاحب کو کہتی ہے کہ آپ سگریٹ کیوں نہیں پیتے، آپ سگریٹ پینا شروع کر دیں، کیونکہ آپ سگریٹ پیتے ہوئے اچھے لگیں گے۔ ٹائم گزرتا گیا۔ ایک دن شاہ صاحب کو اقصیٰ کی محبت جاگ گئی۔ وہ اپنے دفتر چلے گئے اور ڈیوٹی اسٹارٹ کی۔ جب شاہ صاحب نے اپنی جیب سے سگریٹ کا وہ خوبصورت ڈبہ نکالا تو یوں معلوم ہوتا جیسے کوئی شہزادہ تخت پر بیٹھا حسین اور خوبصورت ڈبے سے سگریٹ نکال رہا ہو۔ ایسا لگتا تھا جیسے سونے کے سگار سے کش لگا رہا ہو، اور یوں شاہ صاحب کا وقار شادی کے بعد بہت بڑھ گیا۔ ایک دن کا ذکر ہے، شاہ صاحب کسی کام سے بیرون ملک چلا گیا۔ شاہ صاحب کی اہلیہ اقصیٰ بہت پردے دار اور نرم مزاج نرم دل کی مالک تھی۔ اگر کوئی بھی فقیر شاہ صاحب کے گھر آتا تھا تو شاہ صاحب کی اہلیہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی تھی، اور حرام کو حرام اور حلال کو حلال کہنے والی خاصیت کی مالک تھی۔ شاہ صاحب نے اپنی اہلیہ کو پہلے سے سمجھایا تھا کہ میرے بھائی آپ کے اپنے بھائی ہیں اور میری ماں کی خصلتوں کو اپناؤ۔ شاہ صاحب کی اہلیہ اقصیٰ نے بالکل ویسے ہی کیا، اور شاہ صاحب کے چھوٹے بھائیوں کو وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح مانتی تھی، اور ہر بات میں ماں کی طرح شاہ صاحب کے بھائیوں کو سمجھاتی تھی، اور اپنے سسر اور ساس کی ماں باپ کی طرح تابداری کرتی تھی جیسے اقصیٰ کے اپنے ماں باپ ہوں۔ شاہ صاحب کے بہن بھائی ماں باپ جو بھی بات ہوتی تھی تو شاہ صاحب کی اہلیہ اقصیٰ کو ضرور مشورے میں شامل کرتی تھی۔ ایک دن اقصیٰ بیوی شاہ صاحب کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ شاید شاہ صاحب کو اب چھٹیاں مل گئی ہوں گی۔
اور ڈیوٹی ختم کر کے وہ وطن واپسی آ رہے ہوں گے۔ اب وہ گھر میں شاہ صاحب کا انتظار کر رہی تھی اور اپنے خوبصورت بستر میں دبکی خیالات کی جھالریں بن رہی تھی۔ اس کی سوچ میں شاہ صاحب رچا ہوا تھا، ایک صحت مند اور دلیر جوان جس کی پگڑی کے شملے کی جھالر کی بلائیں لے رہی تھی، اور جیسے کہ ہاتھ میں سگریٹ کی حسین اور خوبصورت ڈبی تھی جس پر طرح طرح کے اسٹار میڈل کی طرح جھلملا رہی تھی۔ بس اسی خواب میں وہ مگن تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور شاہ صاحب کی اہلیہ اقصیٰ کو یوں محسوس ہوا کہ اس کے حسین خیالات کی جھالر مکمل ہو کر ایک دستک کی صورت اختیار کر گئی ہو۔ دروازے پر بڑی نرمی سے دستک ہوئی۔ وہ لحاف کو پرے پھینکتے ہوئے بغیر جوتا پہنے دروازے کے پاس پہنچی۔ دستک پھر ہوئی، لیکن یہ دستک بالکل ایک اجنبی تھی۔ وہ دروازہ کھولتے کھولتے جھک جھک کر رہ گئی۔ دیکھا کہ شاہ صاحب بہت بری حالت میں زخمی ہوتے ہوئے گھر کے دروازے پر اپنی اہلیہ اقصیٰ کے پاؤں میں گر پڑا۔ اقصیٰ کو شاہ صاحب سے بہت محبت تھی اور ہر بات پر شاہ صاحب کو میں صدقے میں قربان کہا کرتی تھی، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو کہتی ہے۔ اقصیٰ نے فوراً شاہ صاحب کو بہت تکلیف سے اٹھایا اور کسی کو کچھ نہ کہا۔ اتنی ہمت اور حوصلے والی لڑکی تھی۔ شاہ صاحب کا علاج معجزہ شروع ہوا اور اقصیٰ بی بی دن رات شاہ صاحب کی خدمت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بھی خوب کیا کرتی تھی۔ شاہ صاحب کو بھی اپنی اہلیہ سے بہت محبت اور پیار تھا اور اپنے ہاتھوں سے اپنی اہلیہ کو کھانا کھلاتا تھا، اور جب شاہ صاحب چائے یا کوئی بھی مشروبات استعمال کرتا تھا تو پہلے اپنی اہلیہ کو آگے کرتا تھا کہ پہلا گھونٹ آپ لیں، پھر باقی مجھے دے دیں۔ تو شاہ صاحب کی بہت ایسی کہانیاں بھی ہیں جو شاہ صاحب نے اپنی اہلیہ یعنی بیوی کو اپنے بدن کے خون سے وہ تحریریں لکھی گئی ہیں۔ یعنی شاہ صاحب اپنی بیوی کے لیے جو بھی لکھتا تھا وہ اپنے خون سے لکھتا تھا، تب شاہ صاحب کو سکون ملتا تھا۔ دونوں میاں بیوی خوب محبت میں مگن تھے، لیکن شاہ صاحب کو اچانک پینک اٹیک ہونا شروع ہو گئے اور اقصیٰ بی بی سے اپنے میاں کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی اور دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ آخر شاہ صاحب خوب بیماریوں میں مگن ہو گئے اور ایک حسین پھول کو سیاہ بھنورے میں دن بہ دن بدلتی رہی، اور شاہ صاحب کو اپنی اہلیہ اقصیٰ کی جوانی اور اس کی محبت پر رحم نہ آیا، کیونکہ اسی لیے اپنے وطن عزیز تھا۔ اب شاہ صاحب اپنی ڈیوٹی کی خاطر اپنی اہلیہ اقصیٰ کی وہ جوانی کی خوشیاں اس سے چھین لیں، اور اب بھی شاہ صاحب اور اس کی اہلیہ اقصیٰ دونوں میں محبت، وہ یادیں، وہ تابداری، دونوں میں مخلصی قائم ہے، اور اللہ تعالی ہمیشہ قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، امید کروں گا یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔